السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ابا کے کیس کی آخری سنوائی تھی۔ میں ابھی ابھی کالج سے لوٹا تھا۔ فوراً سے میں نے عدالت کا رخ کیا۔ دیکھا تو اماں سر جھکائے ہوئے آ رہی تھی۔ ان کا دوپٹہ شانے پر لٹک رہا تھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی تو سانحہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ نہ تو انہیں سڑک پر چلنے والی گاڑیوں سے ڈر لگ رہا تھا اور نہ ہی ان لوگوں سے جو اس خبتی عورت کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھ کر گالیاں دے رہے تھے۔ اتنی بار ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں گھبرا کے ان کی طرف بھاگا۔ ان کے اوسان خطا تھے، پیروں میں چپل تک نہیں تھی۔ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ان کے جسم میں جان نہ ہو۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا جیسے خون کی ایک بوند بھی موجود نہ ہو۔ میں کسی طرح گاڑیوں سے بچتے ہوئے ان تک آیا اور زبردستی ان کو بازوؤں سے دبوچتے ہوئے فٹ پاتھ پر لے آیا۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں گاڑیاں نہیں دکھ رہی؟ اگر کوئی گاڑی والا تمہیں کچل دیتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں نے فکر مندی جتاتے ہوئے اماں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور ہکلاتے ہوئے اماں سے سوال پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ تو وہ زارو قطار رونے لگی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بالوں کو سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، اماں جو بات ہوئی ہے مجھے سچ سچ بتا دو، تمہارا بیٹا کمزور پڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ان ظالم لوگوں نے تمہارے باپ پر جھوٹا الزام لگایا اور اب وہ انہیں پھانسی کی سزا دینے جا رہے ہیں۔ فاتح، خدا کا واسطہ ہے اسے بچا لو۔ تمہارا باپ بے قصور ہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، بلکہ پولیس کا سارا عملہ جانتا ہے، مگر بولنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت میں اپنا حوصلہ بالکل ہار چکا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں اپنا حوصلہ آ چکا تھا، لیکن میں نے ہمت کی۔ میں نے سنبھالا خود کو اپنی ماں کی خاطر، کیونکہ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ گھر جا کر میں نے اپنی ماں کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نہیں جانتی کیا جو لوگ ظالم ہو جاتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے اور قیامت والے دن بھی ان سے حساب لے گا۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ خدا تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر انصاف کرنے والی ہے تو پھر کیوں ہم لوگوں کی طرف دیکھیں؟ کیوں آپ اس طرح لوگوں سے مدد نہ مانگیں، جبکہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سارے پولیس افسران اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قتل کسی اور نے کیا ہے اور اس کا الزام میرے باپ پر لگا دیا۔ کیوں؟ ان کی یہی غلطی تھی کہ وہ اس قتل کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی امی کو پانی دیا اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں ابھی بہت زیادہ تھے کہ میرے آنسو برسات کی طرح برس پڑے۔ میں خود کو رونے سے روک نہ پایا۔
کیونکہ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا اور اس وقت مجھے اپنی ماں کا سہارا بننا تھا، جن کا بے قصور شوہر بغیر کسی گناہ کے پھانسی کے پھندے پر موجود تھا۔ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی، ہر کسی کو بتایا، لیکن لوگوں نے اپنی زبان بند رکھی۔ وہ لوگ جو اس موقع میں موجود تھے، جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے بھی گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ لوگوں میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور انسانیت کو ختم ہوتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خیر، میں نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر آ گیا، اور اسی دن سے میں نے عہد کیا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا اور ایک پولیس انسپکٹر بنوں گا۔ جب سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی میں بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ میں نے یہی عہد نہ کیا، میں نے یہ عہد بھی کیا کہ اگر میرے ہاتھ میں کسی بے قصور جان کا فیصلہ آیا تو میں اس کے حق میں لڑ جاؤں گا۔ نہ صرف لڑ جاؤں گا بلکہ اس کی خاطر مجھے جو کچھ کرنا ہوگا میں وہی سب کچھ کروں گا۔ میں اب ہرگز ہمت نہیں ہاروں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنی ماں کی طرف گیا اور ان سے کہنے لگا کہ امی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا زندہ ہے، آپ دیکھنا ایک دن ہماری محنت رنگ لائے گی۔ آپ نے جو محنت، جو پریشانیاں میری وجہ سے اٹھائی ہیں، ایک دن آپ کو ان کا صلہ ضرور ملے گا۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت میں کس حالت میں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک دن آپ کا بیٹا اس جہاں میں ظالموں کے آگے مظلوموں کی آواز بن کر سامنے آئے گا۔ نہ صرف ان کی آواز بنے گا بلکہ ان کی ہمت اور طاقت بھی بڑھائے گا۔ میری ماں نے جب میرے یہ جذباتی الفاظ سنے تو میرا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی، میں یہی چاہتی ہوں کہ جس طرح ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اس طرح اور کسی بے معصوم اور بے گناہ کے ساتھ یہ سب نہ ہو، کیونکہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھی شخص اسی تکلیف سے گزرے۔ لیکن اس خواب کو پانے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی، کتنی ہی پریشانیوں اور مصیبتوں سے تمہیں لڑنا ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں چل پڑتا ہے، یہ راہ اس شخص کے لیے اسی جہاں کے لوگ اس قدر مشکل کر دیتے ہیں کہ کئی بار وہ ہمت ہار دیتا ہے، کئی بار وہ اپنے آپ کو بہت ہی جرمدار ثابت کرتا ہے۔ لیکن جو شخص ہمت نہ ہارے، حوصلے کے ساتھ اس سیدھی راہ میں چڑھتا رہے اور لوگوں کی مدد کرتا رہے، ایک دن وہ ضرور اپنے خواب کو کامیابی کے ساتھ پا لیتا ہے۔ نہ صرف اپنے خواب کو پا لیتا ہے بلکہ لوگوں کے سامنے ایک روشن ستارے کی طرح ابھرتا ہے۔ جب میری ماں نے مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل میری بات سمجھ چکی تھی۔ بس وہی دن میری زندگی کا آخری دن تھا کہ میں نے اپنے تمام دوستوں سے کنارہ کر لیا۔ اپنی تمام فضول تر مصروفیات کو میں نے چھوڑ دیا اور دن رات ایک خواب کو پانے کی خاطر جاگنے لگا۔ یہ ایسا خواب تھا جس نے مجھے کبھی سونے نہ دیا، جس کی وجہ سے میری ماں کی ہمت بڑھی۔ یہ سب صرف اور صرف میری ماں کی دعاؤں اور ان کی محنت کی وجہ سے سب ہو رہا تھا، کیونکہ میں دن رات بہت ہی مشکلات سے گزر رہا تھا۔ کیونکہ ایک بیٹے ہونے کے ناطے یہ بات میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرے اور میں ان کی کمائی کھاؤں۔ میں کئی بار اپنی ماں کو روک چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میری غیرت ہرگز یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری ماں دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرے اور ان کی کمائی سے
میں اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کروں۔ امی جان، آپ گھر میں رہا کریں، میں رات کو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈتا ہوں اور دن کو پڑھائی کروں گا، رات کو اسی کام کو انجام دوں گا۔ آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میری ماں نے مجھ سے جو بات کی اس کو سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری ماں میرے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس بات کی توقع نہ کی تھی۔ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم میرا مستقبل ہو اور میں تمہیں اس طرح کیسے ضائع کر سکتی ہوں؟ میں کیسے تمہارے باپ کی آخری نشانی کو اپنی انا کی خاطر استعمال کروں؟ اس پر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، تو میں کیسے آپ کو اس طرح کام کرنے کی اجازت دے دوں؟ لوگ ہم پر باتیں کریں گے، مجھے یہ چیز مناسب نہیں لگتی کہ آپ اس طرح سے کام کریں۔ بیٹا، ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے اپنی انا کو قربان کر سکتی ہے۔ یہ سب تم پر ادھار ہے، ایک دن تمہیں یہ لوٹانا ہوگا۔ یہ جو سہولیات میں تمہیں میسر کر رہی ہوں، اس سب کے بدلے تم نے ساری زندگی میرا سہارا بننا ہے۔ مجھے مزید در بدر ٹھوکریں نہ کھانے دینا، نہ ہی مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا۔ جب میری ماں نے یہ الفاظ مجھ سے کہے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ امی جان، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جہاں پر لوگوں سے عہد کر کے کھڑا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے لیے انصاف کروں گا، تو میں اپنی ماں کو کیسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنے کام سے باہر چلاتے گیا، لیکن ابھی تک میری ماں نے میرے باپ کو نہ بھلایا تھا۔ ان کو پھانسی ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی میری ماں ہر وقت ان کو یاد کرتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، خدا تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کرنا، وہ بھی کسی بے جرم میں مارے جائیں۔ جس طرح میرا شوہر بے گناہ بے قصور تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی جان، آپ بے شک ٹھیک پریشان ہو رہی ہیں، لیکن صبر میں بہت بڑا اجر ہے، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میری ماں نے جو بات مجھ سے کہی، اس بات کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا اس دن پر، جس دن کے بارے میں میری ماں نے مجھ سے بات کی۔ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، ہمیشہ اس دن کو یاد رکھنا جس دن تمہاری ماں سر پر بے یار و مددگار تمہیں ملی تھی اور تمہارے باپ کو پھانسی ہو چکی تھی، اس دن کو کبھی مت بھولنا۔ یہی دن تمہیں تمہاری مقصد حاصل کرنے میں مدد کرے گا، تمہیں ہمت نہیں ہارنے دے گا۔ ہمیشہ اس دن کو یاد رکھنا جب تمہارا باپ ایک ہوٹل پر چائے پینے کے لیے گیا تھا اور کچھ لوگوں نے آ کر اس کے دوست کو اچانک مار ڈالا۔ نہ صرف ایک گولی ماری بلکہ کئی گولیاں مار دیں۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ تمہارا باپ جب اس کو ہسپتال لے کر گیا تو وہ شخص جاں بحق ہو چکا تھا، اور جو لوگ اس کو مار کر گئے تھے وہی لوگ بعد میں تمہارے باپ پر الزام لگانے میں کامیاب ہو گئے، اور بس تمہارے باپ کی اتنی قصور تھی کہ وہ اس وقت اس موقع پر موجود تھا۔ ہوٹل والے سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں ہر ایک کے پاس گئی، لیکن کسی نے بھی گواہی دینے کی حامی نہ بھری، اور نہ ہی آج تک کسی نے گواہی دی۔ میں ایک عورت تھی، میں مجبور تھی، میں تمہارے باپ کے لیے کچھ نہ کر سکی، اس کی بے گناہی کو ثابت نہ کر سکتی تھی، لیکن تم نے ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینا ہے اور انصاف کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ میں اور میری ماں تقریباً ہر روز ہی ایسی باتیں کرتے تھے۔
میری ماں میری ہمت نہ ہارنے دیتی۔ جب تک ہار کر میری ماں لوگوں کے گھروں سے کام کر کے واپس آتی تھی تو میں ان کی ٹانگیں دباتا تھا اور ان کے لیے سکول کا باعث بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری ماں میرے ہاتھ روکتے ہوئے مجھ سے کہتی کہ بیٹا، مجھے سکون تب آئے گا جب تم کسی اچھی پوسٹ پر لگ جاؤ گے یا تم افسر بن جاؤ گے۔ ابھی میری بے سکونی اور بے چینی کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن جو محنت اور جو مشکلات مجھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوئیں وہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائیں، نہ ہی وہ الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔ آج کا دن میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن تھا، کیونکہ اس دن کے لیے میں نے نہ صرف اپنی ماں کو بلکہ خود کو بھی گروی رکھا ہوا تھا۔ آج میرا خواب مکمل ہونے والا تھا، کیونکہ آج جو پولیس انسپیکٹر کی سیٹ پر امتحان دے کر آیا تھا اس کا رزلٹ آ جانے والا تھا۔ میری ماں کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی، وہ بہت ہی پریشان رہنے لگی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میرے نصیب میں یہ سب کچھ ہوا تو ضرور میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری ماں نے کہا بیٹا میں کیسے پریشان نہ ہوں، میری سالوں کی محنت ہے اور تمہاری محنت جو دن رات تم نے ایک کر کے اس امتحان کی تیاری کی اس کا بھی رزلٹ ہے، میں کیسے پریشان نہ ہوں۔ بس میں صرف خدا کی طرف دیکھ رہی ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ابھی میں اور میری ماں یہی بات کر ہی رہے تھے کہ میرے ایک دوست کی کال آئی۔ اس کال پہ جو خبر میرے دوست نے مجھے دی، اس خبر کو سن کر میں بالکل اپنی سوچ و سمجھ کھو بیٹھا۔ جو بات اس نے مجھے بتائی اس کو سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے اس کی بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے ہی اس خبر کے بارے میں نے اپنی ماں کو بتایا تو میری ماں اس خبر کو سن کر بہت دنگ رہ گئی اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنا دکھ چھپا نہ سکیں۔ جبکہ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ امی جان میں پاس ہو چکا ہوں اور میں انسپیکٹر لگ چکا ہوں، اس پر میری ماں حیران ہو کر رہ گئی، لیکن اس اتنی بڑی خوشی کے وقت میری ماں کے چہرے پر جو خوشی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ خوشی نہ دیکھ سکا۔ آج بھی میری ماں ظاہری مسکان لے کر پیچھے غم اور دکھ چھپا رہی تھی۔ مجھے ان کے یہ غم اور دکھ صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ امی جان آج بھی آپ پریشان ہیں، آج ہمارا خواب پورا ہو چکا ہے۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دن رات لگائے تھے وہ مقصد، وہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ امی جان اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہیں۔ اس کے بعد جو بات میری ماں نے مجھ سے کی اس کو سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ میری ماں کی پریشانی بھی حق تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اگر اس وقت تمہارا باپ زندہ ہوتا، تمہاری کامیابی کو دیکھتا تو اس کی زندگی کے دن بڑھ جاتے، وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، تمہیں ایسے ہی کامیاب دیکھنا چاہتا تھا جیسے کہ تم آج بن چکے ہو۔ تمہاری خوشی میں نہ جانے وہ کتنا خوش ہوتا۔ بس تمہارے باپ کی یاد آ گئی، اسی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئی ہیں، ورنہ تمہاری خوشی سے بڑھ کر مجھے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ خیر، کچھ ہی دنوں بعد میرا پہلا دن تھا۔ میری ماں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ میری تیاری کروائی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی جان آپ کام پر نہیں جائیں گی کیونکہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا بیٹا، میں کیسے ان لوگوں کو دھوکہ دوں جن لوگوں کے گھروں کا کھانا پینا مجھ پر انحصار کرتا ہے۔ میں ان سے آج بات کروں گی، 1-2 ہفتے بعد میں نہیں جاؤں گی تاکہ وہ اپنے ملازموں کا انتظام کر لیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری ماں نہ جائیں،
لیکن انہوں نے جو بات کی تھی اس سے میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ وہ چلی گئیں اور میں بھی چلا گیا۔ جب میں گیا تو یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے میری آمد پر خوش آمدید کہا گیا۔ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا۔ یہ پولیس تھانہ جو کہ اب میرے حکم کے تحت چلنے والا تھا، اس میں بہت ہی ایسی چیزیں تھیں جن کو میں نے ٹھیک کرنا تھا۔ خیر، دن گزرتے گئے، وقت چلتا گیا، میں نے کئی لوگوں کو انصاف دلوایا، کئی بے قصوروں کی جان چھڑوائی۔ جو لوگ کئی سالوں سے جیل خانوں میں پڑے ہوئے تھے، جن لوگوں کے کوئی گناہ نہ تھے، ان کے کیس دوبارہ سے شروع کروائے اور ان کو آزاد کیا۔ جو لوگ گنہگار تھے ان کو سزا دلوائی اور ان پر جرم ثابت کروایا۔ اسی طرح میں نے کئی بے انصافیاں ختم کی۔ انصاف کی راہ پر میں چل چکا تھا۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ مجھ پر ایک ایسا امتحان آنے والا ہے جس کی وجہ سے میں خود کو سنبھال نہیں سکوں گا۔ اس امتحان نے نہ صرف مجھے شرمندگی میں ڈالا بلکہ پورے تھانے میں مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ لیکن میں نے انصاف کی راہ نہ چھوڑی، چاہے سامنے کوئی بھی آ جاتا۔ انصاف ہمیشہ انصاف ہی ہوتا۔ کئی لوگوں کی میں مدد کرتا۔ میں نے کئی لوگوں کے جرم کے بارے میں خود تحقیق کی تھی کہ واقعی میں ہی یہ جرم ہے یا بے قصور ہوئے ہیں۔ کئی لوگ جن کے پاس کیس لڑنے کے پیسے نہ ہوتے، ان کو میں اپنی جیب سے پیسہ دیتا اور ان کا کیس لڑنے میں مدد کرتا۔ میں نے اس دنیا میں بہت ہی نام کما لیا تھا۔ یہ شہرت جو مجھے ملی تھی نہ صرف میری محنت اور ایمانداری کی وجہ سے تھی بلکہ میری ماں کی انتھک محنت اور دعاؤں کی وجہ سے تھی۔ لیکن اب میری ماں کی پریشانی میرا چھوٹا بھائی احمد بن چکا تھا۔ ہر وقت فضول کاموں میں پایا جاتا تھا۔ کئی بار میں اسے سمجھا چکا تھا کہ احمد، یہ سب کچھ کرنا اچھی بات نہیں بیٹے۔ تمہارا بھائی لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، انصاف کی راہ پر چلتا ہے، اور اس کا بھائی ہر غلط کام میں پایا جاتا ہے۔ تم نہ صرف جوا کھیلتے ہو بلکہ ہر قسم کے غلط کام میں پائے جاتے ہو۔ آخر تمہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ امی جان تمہاری وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کا احساس نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم کسی بھی مصیبت میں پھنسے اور میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں ہرگز کوئی بھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ کسی بھی بے قصور کے جرمدار کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھے کسی بھی ایسی مصیبت میں ملے تو میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ ہاں، انصاف ضرور کروں گا۔ اگر تم بے قصور ہوئے تو ضرور تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ تم جانتے ہو۔ لیکن احمد نہ سمجھتا تھا۔ میں اسے کئی بار سمجھا چکا تھا، لیکن آج تک اسے میری ایک بات بھی سمجھ نہ آئی۔ خیر، میں سمجھتا تھا بچ جائے، جب اس پر ذمہ داریاں آئیں گی تو سب سمجھ جائے گا۔ میری ماں بھی مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ تم اس کے بارے میں اس قدر پریشان نہ ہوا کرو، جب اس پر ذمہ داریاں آئیں گی تو خود ہی سب کچھ سیکھ جائے گا۔ میں اس کی وجہ سے اکثر بے فکر رہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی ماں اور اس کا بھائی شرمندہ ہوں۔ لیکن اس چیز کی خبر نہ تھی کہ ایک دن اسی کی وجہ سے میں پورے تھانے میں اپنا مقام اور اپنی عزت ڈوبتے ہوئے دیکھوں گا۔ خیر، تھانے میں ہر قسم کے کیس آتے تھے اور لوگ تو خود ہی گناہ کر کے پھر اس گناہ کو کسی اور بے قصور پر ڈال دیتے تھے، لیکن حقیقت نکلنے پر وہ اسی جرم کے گناہ گار پائے جاتے تھے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو انصاف دلایا جو لوگ بے قصور ہوتے تھے۔ آج میں اپنے معمول کے مطابق جب تھانے میں آیا تو ایک عجیب و غریب کیس میری نظروں کے سامنے آیا۔
مجھے اس کیس کی سمجھ نہ آئی اور میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ میں اس کیس کی حقیقت تک کیسے پہنچوں گا۔ خیر حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے، سچائی تو پھر پتھر پاڑ کر سامنے آتی ہے، اور اس کیس میں بھی ویسا ہی ہوا۔ آج جب ایک 70 سال بوڑھا شخص ہمارے تھانے میں اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہوئے خود پر FIR درج کروانے آیا اور کہا کہ مجھے اریسٹ کر لیں، میں نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کیا ہے، اس کے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے تو کسی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ ضرور یا کسی کے دباؤ میں آ کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، ضرور ہی اس کو کسی نے اس چیز کے لیے زبردستی بولنے کا کہا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو شخص مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ خیر مجھے بہت حیرانی ہوئی جب اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے، آپ لوگ مجھے اریسٹ کر لیں اور اس چیز کی مجھے سزا دیں۔ مجھے پریشانی ہوئی بہت، اور میں اس سے باہر پوچھنے لگا کہ یہ سب تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا کسی کے دباؤ میں آ کر یہ بات کر رہے ہو؟ لیکن اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، جو میں نے کیا ہے بس وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ مزید تحقیق کرنے پر مجھے علم ہوا کہ وہ شخص مسجد کا پیش امام ہے اور اسی نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے۔ خیر اس کو بتائے بغیر میں نے کئی تحقیقات کرنا شروع کر دی۔ میں اپنی وردی ایک سائڈ پر رکھ کر عام کپڑے پہن کر جاتا تھا اور اس شخص کے بارے میں تحقیقات کرتا تھا۔ اس کے محلے والوں سے تحقیق کی تو جو بات میرے سامنے آئی، اس بات کو سن کر مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس امام مسجد کی بیٹی کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی ایک دن کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی، اس نے اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ اس کا باپ اس محلے کا امام تھا اور یہ شرمندگی وہ برداشت نہ کر پایا۔ ایک دن بعد وہ لڑکا جو اس کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا، وہ واپس آ کر اس کو چھوڑ گیا۔ اس نے اس کی بیٹی کو بہت ہی بڑا دھوکہ دیا، یعنی اس کی بیٹی کو استعمال کر کے چھوڑ دیا، جس پر مسجد کے اس امام کو بہت ہی غصہ آیا اور غصے میں آ کر اس نے اپنی ہی بیٹی کا قتل کر دیا۔ وہ یہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس شرمندگی کے ساتھ جی نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے خود ہی اپنے خلاف FIR کٹوا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو قتل کر چکا تھا، مزید زندگی اسی گناہ کے ساتھ وہ نہیں گزار سکتا تھا جس کی وجہ سے یہ خود تھانے پر آیا تھا۔ جب مجھے ساری حقیقت معلوم ہوئی تو میں نے اس شخص کی بے گناہی کو ثابت کرنے کا عہد کر لیا، کیونکہ میں جانتا تھا اس نے اپنی بیٹی کا قتل صرف اور صرف غیرت کی وجہ سے کیا ہے، اور اصل گنہگار وہ شخص ہے جس نے اس کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اس کو استعمال کر کے چھوڑ گیا ہے۔ وہ شخص سزا کے قابل تھا، نہ صرف سزا کے قابل تھا بلکہ پھانسی کے قابل تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس شخص کو ضرور ڈھونڈوں جس شخص نے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے کئی بار اس امام سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن امام نے کہا کہ انسپیکٹر صاحب مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کیس کو زیادہ لمبا کریں، بس میں نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے اور مجھے پھانسی دے دیں، میں ہی گنہگار ہوں، مجھ سے ہی میری بیٹی کی تربیت میں کمی رہ گئی ہوگی۔ میں نے اس مسجد کے امام سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا واسطہ ایک ایسے ایماندار انسپیکٹر سے پڑ چکا ہے جو نہ صرف اس کی تحقیقات کرے گا بلکہ اس کے اصل مجرم کو سزا دے کر رہے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور آپ کی مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ کو مجھے سچائی بتانی ہوگی۔ اس پر مولوی نے کہا کہ آپ سچائی کو سن نہ سکیں گے، کیونکہ سچائی ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس آپ چھوڑیں اس بات کو۔ خیر میں نے اس سے نرمی سے بات کی، اور مسجد امام نے خود مجھے جب بات بتائی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بیٹی کی ماں یعنی میری بیوی کچھ عرصے سے فوت ہو گئی ہے۔ میں اور میرے بیٹی گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ میری اور کوئی اولاد نہیں سوائے اکلوتی بیٹی کے۔ رمضان کے روزوں کی وجہ سے مجھے پورا مہینہ مسجد میں رہنا پڑا۔ دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ عشاء کی نماز کے بعد اہل علاقہ کو تراویح پڑھاتا تھا، اور 5 وقت کی اذان دے کر کئی لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ میں اپنے گھر کو بھول چکا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ اس نے ایک مہینے میں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ میری بیٹی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے خون سے اس قسم کی توقع نہ تھی۔ عید کے دن گھر آیا تو میری بیٹی گھر پر موجود تھی۔ نہ جانے وہ یہ سب کتنے دنوں سے میرے ساتھ کر رہے تھے، لیکن عید کی شام کو وہ کہیں چلی گئی۔ میں نے پورے محلے میں اس کا پتہ کروایا، لیکن کہیں نہ ملی۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئی اور مجھے بتایا کہ بابا جان میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، تو تب مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اس کو قتل کر ڈالا اور خود آپ کے سامنے آ چکا ہوں۔ بس یہی حقیقت ہے۔ میں نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس حقیقت تک کیسے پہنچیں گے، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ میں نے مسجد امام کا حوصلہ بڑھایا، اسے کہا کہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اور بہت جلد ہی آپ کے سامنے آپ کا مجرم ہوگا۔ خیر میں نے اس کیس کی بہت تحقیقات کی، لیکن کوئی سراغ نظر نہ آئے۔ میں نے ہر طرح سے پوری کوشش کی، لیکن اس شخص کا مجھے پتہ نہ چلا۔ نہ جانے وہ کون گھٹیا شخص تھا جس نے اس مسجد امام کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن اس شخص کا مجھے پتہ نہ چلا۔ نہ جانے وہ کون گھٹیا شخص تھا جس نے اس مسجد امام کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور ابھی تک اس کی کوئی رسائی مجھے نہ ملی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں گیا، لیکن تحقیقات کے بعد جس شخص کا حلیہ میرے سامنے آیا وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا ہی بھائی تھا۔ خیر میں نے اس بات کو راز رکھا، کیونکہ میں چاہتا تھا پوری تحقیق کر لوں۔ اس کے بعد جو شخص اس جرم کے پیچھے ثابت ہوگا اس کو ہرگز معافی نہیں ملے گی۔ خیر میں نے تحقیقات جاری رکھیں۔ ان تمام تحقیقات کے بعد ایک ایسی سچائی جو میرے سامنے آئی جس نے میری کمر توڑ دی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال لی۔ میں نے کبھی اس شخص کے بارے میں نہ سوچا تھا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں گا۔ جو شخص اس مسجد امام کی بیٹی کا مجرم ثابت ہوا وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا ہی بھائی نکلا۔ یہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں کیا کرتا، انصاف کا ساتھ دیتا یا اپنے بھائی کو اس سزا سے بچا لیتا؟ صرف مجھے ہی ابھی میرے بھائی کے جرم کے بارے میں پتا تھا۔ ابھی کسی کو کانوں کان اس مجرم کا علم نہ ہوا تھا۔ میں چاہتا تو اپنے بھائی کو چھپا لیتا اور اس کو سزا دینے سے بچا لیتا۔ میں خاموش رہا۔ ایک دن جب میری ماں کہیں گئی ہوئی تھی، میں اور میرے بھائی گھر پر اکیلے تھے، تو میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے ساری تحقیقات کرنی ہے۔ اس جرم کے پیچھے تم ہو، اس مسجد امام کی بیٹی جس کو ایک شخص نے دھوکہ دیا ہے۔ نہ صرف دھوکہ دیا ہے بلکہ اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی۔ اس کی زندگی برباد ہونے کے بعد جس چیز کا مجھے
سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا باپ نے اس کا قتل کر دیا ہے اور وہ خود ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ شخص اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ خود ہی ہمارے پاس ساری سچائی لے کر آ گیا۔ میں نے ساری تحقیقات کی ہے، اس کے مجرم تم ہو۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ جب پورے جہان میں تمہارے اس گناہ کی حقیقت کھلے گی تو تم جانتے ہو ہماری کتنی شرمندگی ہوگی۔ میری ماں کو تم نے جیتے جی مار ڈالا۔ تم نے اپنی ماں کا بھی ذرا خیال نہ کیا، جنہوں نے آج تک تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگی ہیں۔ تمہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس سب کے بدلے میں تم نے ان کو یہ صلہ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے گناہ کے پیچھے تم مجرم نکلو گے۔ تم کیسے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ جیسے ہی میں نے اپنے بھائی سے یہ الفاظ کہے تو اس نے سر جھکا لیا، میرے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں ڈر چکا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، آپ چاہیں تو مجھے اس گناہ کی معافی دے سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں صرف آپ کو اس بارے میں پتہ ہے، باقی کسی کو اس بارے میں نہیں پتہ۔ آپ چاہیں تو مجھے، میری ماں کو اور اپنے آپ کو شرمندگی سے بچا سکتے ہیں، مجھے معاف کر سکتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ جیسے ہی میرے بھائی نے یہ الفاظ کہے تو میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس سے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بھائی ہو، میرے سمجھانے کے باوجود تم نے اتنا بڑا جرم کیسے کر ڈالا؟ کیسے تم نے ایک معصوم جان کو برباد کر ڈالا؟ تم نہیں جانتے کہ میں انصاف کی راہ پر خدا تعالیٰ سے عہد کر کے چلا تھا کہ میرے سامنے جو بھی آ گیا میں انصاف کا دامن پکڑوں گا اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گا۔ اب تم بتاؤ میں خدا کو کیسے دھوکہ دوں؟ میں تمہاری طرح بے حس تو نہیں ہوں جو نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا بلکہ خدا کو دھوکہ دیا، اپنی ماں اور بھائی کو دھوکہ دیا اور اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا جس نے تم پر اعتبار کیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ہرگز اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں تو پوری زندگی میں دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ میں خدا تعالیٰ کو اپنا منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ یہاں سے تمہیں معافی مل بھی جائے تو کہیں نہ کہیں سے تمہیں اس چیز کا حساب ضرور دینا ہوگا، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو اسی دنیا میں ہی خدا تعالیٰ وہ دن دکھاتا ہے۔ احمد تم مجھ سے کسی بھی نرمی کی امید مت رکھنا، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ بے شک مجھ سے میری ماں بھی ناراض ہو جائے لیکن میں تمہاری حقیقت سب پر کھول دوں گا اور تمہیں اس جرم کی سزا دیے بغیر ہرگز نہیں رہوں گا۔ غصے میں آ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ احمد مجھ سے معافیاں مانگتا رہا، مجھ سے کہتا رہا کہ آئندہ سے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اس مولوی امام سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے اس کو کسی چیز کا موقع نہ دیا۔ اگلے ہی دن اس کو تھانے لے گئے۔ جب میری ماں کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ روئی بلبلائی، مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا میں نے خود تمہیں ضرور کہا تھا کہ انصاف کرو، مجھے خوشی ہوئی کہ تم اس انصاف کی راہ پر چل پڑے ہو اور اپنے بھائی کو ہی معاف نہیں کر رہے ہو، مجھے خوشی ہو رہی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہیں یہ بے گناہ نہ ہو۔
کیونکہ میری ماں اپنے بیٹے کو ابھی تک بے گناہ سمجھ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی شاید جس شخص نے امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے اس کا حلیہ میرے بیٹے سے ملتا ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ہی اصل مجرم ہے۔ خیر، ان پر بھی بہت جلد حقیقت کھلی۔ میری ماں خود میری ہی نظروں کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ پانے لگی۔ مجھے میری ماں کی ایک بات جو بہت ہی اچھی لگی، اور اسی بات کی وجہ سے میری ہمت مزید بڑھ گئی، کیونکہ میری ماں نے مجھے آج تک بھی میرے بھائی کے بارے میں یہ نہ کہا تھا کہ بیٹا اپنے بھائی کو معاف کر دو، یا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یا اس قسم کی ایسی کوئی بھی بات آج تک مجھ سے نہ کی تھی۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا تھا کہ بیٹا انصاف کا ساتھ دینا، اور آج بھی جب میرا بھائی ایک معصوم لڑکی کا مجرم نکلا تو میری ماں نے مجھ سے یہی کہا کہ انصاف کا ساتھ دینا۔ حقیقت کھل چکی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھائی کو سزا دینے لگا۔ مولوی نے جب یہ ساری سچائی سنی تو بہت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک تم نے انصاف کی راہ نہ صرف چنی ہے بلکہ اس پر چل کے دکھایا ہے۔ خدا تعالیٰ تمہیں اس راہ پر قائم و دائم رکھے۔ تمہارا بھائی ہی اس سزا کا حقدار ہے۔ یہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر انصاف دو غیر لوگوں کے درمیان ہو یا انصاف دو بھائیوں کے درمیان ہو، انصاف انصاف ہی ہوتا ہے۔ خیر، میرے بھائی کو سزا ہو چکی تھی۔ وہ مولوی بہت ہی خوش تھا کیونکہ اس کی بیٹی کا مجرم پکڑا جا چکا تھا۔ اب اس کو جینے کی امید مل چکی تھی۔ جس شخص نے اس کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کی تھی اور اس کو دھوکہ دیا تھا، اب زندگی اور حالات نے اس شخص کو اللہ کا ایک ایسے امتحان میں کھڑا کر دیا تھا جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ اس قسم کا دھوکہ کیا کہ وہ جیتے جی مر چکا تھا اور اپنے کیے پر ہمیشہ شرمندہ رہا، کیونکہ جب اس کیس کی سنوائی اسی عدالت میں کی گئی جہاں پر کچھ عرصہ پہلے میرے باپ کو پھانسی دی گئی تھی اور وہ بے گناہ تھا، لیکن آج میرے بھائی کو اسی عدالت میں ایک لمبے عرصے کی سزا سنائی گئی، لیکن میرا بھائی اس سزا کا بالکل حقدار تھا۔ میرے بھائی کو 25 سالوں کے لیے قید کی سزا سنائی گئی اور مجھے ذرہ بھر افسوس نہ ہوا، لیکن خوشی محسوس ہوئی اور سکون بھی حاصل ہوا، کیونکہ میں نے ایک اور مجرم کو اس کا حق دلا دیا تھا۔ خیر، میں وہاں سے تو بہت ہی پرسکون ہو کر اور سر فخر سے بلند کر کے واپس آیا تھا، لیکن جب گھر پہنچا تو بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میری ماں نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اپنے چھوٹے بیٹے احمد سے پیار کرتی تھی، لیکن جب انصاف کی باری آئی تو انہوں نے احمد کا پیار اور محبت ایک طرف رکھ کر اپنے دل پر اس طرح کا پتھر رکھا کہ احمد کو سزا دلوانے میں تسکین محسوس کر رہی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ ان کے جینے کی تمام خواہشیں ختم ہو چکی تھیں، ہر وقت وہ روتی رہتی۔ اب میرے بھائی احمد نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری ماں نہ صرف پریشان تھی بلکہ جینے کی امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ ہر وقت احمد اور اپنے شوہر کی یاد کرتی رہتی تھی۔ میں کئی بار اپنی امی جان کو سمجھا چکا تھا، ان کا حوصلہ بن چکا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ سچائی کا ساتھ تو دے چکی تھی لیکن ہمت اور حوصلہ بالکل ہار چکی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں تاکہ ہمارے گھر میں رونق آ جائے۔ وہ اپنا پوتا پوتی کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی تھی اور مجھے ایک خوشگوار زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ میری ماں کی
خواہش کے مطابق میں نے ان کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ دنوں بعد میری ماں نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کیا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، میری ماں کو ہر لحاظ سے میرے قابل لگی۔ اتنی سلجھی ہوئی اور ادب والی تھی کہ اس کے محلے کی عورتیں اس کی گواہی دیتی تھیں اور اس کی تعریف کرتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی ہو گئی۔ میں اپنی شادی میں مصروف ہو گیا، بہت ہی خوش ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو شادی کے بعد فوراً مجھے ملی۔ اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پریشانیوں کا پہاڑ مجھ پر ایک دم سے ایسے ٹوٹا کہ میں خود کو سنبھال نہ سکا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جس وقت میری ماں نے دم توڑ دیا۔ میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے ہی اپنی روح پرواز کی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی اذیت کا تھا۔ جلد از جلد میں نے ڈاکٹر کو بلایا، لیکن میری ماں تب تک اپنی زندگی ختم کر چکی تھی۔ ان کے پاس شاید وقت یہی تھا جو وہ ہمارے ساتھ گزار چکے تھے۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ آخری وقت بھی وہ احمد سے ملنا چاہتی تھی، لیکن مل نہ پائی تھی۔ ایک پیغام جو انہوں نے احمد کے لیے مجھے دیا تھا، اس کو سن کر مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی، افسوس ہوا اور سوچا کہ شاید میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا ہے، لیکن میری ماں مجھ پر راضی تھی۔ جاتے وقت بھی مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اپنے بھائی احمد کو کہنا کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل باقی ہے تو دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ بیٹا جب تمہارے بھائی کو آزادی مل جائے، 25 سال کا عرصہ بہت ہی بڑا عرصہ ہے، میں چاہتی تھی کہ میں تب تک زندہ رہتی جب تک وہ واپس نہ آ جاتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گی۔ لیکن جب تمہارا بھائی واپس آئے تو تم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کبھی بھی اس کو اکیلا مت ہونے دینا، اس کی شادی کرنا، اور جیسے خوشگوار زندگی بیٹے تم گزار رہے ہو، ویسے ہی اپنے بھائی کو بھی خوشگوار زندگی میسر کرنا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا رویہ رکھو اور اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھو۔ نادان ہے، نادانی میں غلطی تو کر بیٹھا ہے، لیکن ہے تو تمہارا بھائی۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مزید باغی ہو جائے گا اور غلط کام کرے گا۔ جب میری ماں نے میرے بھائی کے بارے میں مجھے یہ باتیں کہیں تو میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ امی جان، آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور بھائی کا بھی ساتھ دوں گا۔ لیکن جب بات انصاف کی تھی تو میں مجبور تھا، میں کچھ نہ کر پایا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے دعائیں دیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا دم توڑ دیا۔ میں بہت رویا۔ میری ماں کی مجھے ساری دعائیں اور ان کا میرے لیے پریشان ہونا سب یاد آ گیا۔ خیر، اس واقعے کے بعد میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا، لیکن انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔